السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے ختم ہو گیا اور یہ رد عمل دیکھنے کے لیے ایوبی اور اس کے تمام معتمد موجود تھے۔ وہ لوگ جس بات کا ڈر محسوس کر رہے تھے ایسا کچھ نہ ہوا کہ عوام کا شدید رد عمل ہوگا، لیکن عوام کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ دوسری طرف خلیفہ اس بات سے بالکل لا علم تھا کہ اس کا نام خطبے سے ختم کر دیا ہے۔ وہ تو اس بات پر خوش تھا کہ ایوبی کے قتل کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور اسی رات ارار نے خلیفہ کو شراب پلا کر مدہوش کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، اور اس اغوا کا الزام بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پر لگایا گیا۔ اور یہ سب رجب کی بدولت تھا کہ یہ الزام بھی ایوبی پر لگایا گیا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایوبی کے سنتریوں نے لڑکی کو اغوا کرنے والوں کو دیکھ لیا۔ وہ تعاقب میں تو ناکام رہے، لیکن ان کے 2 لوگوں کو قتل کرنے میں کامیاب رہے اور ان لاشوں کو اٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں لے آئے۔ اور اب آگے صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا تھا۔ غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا کرتا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا کہ جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں۔ وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا۔ چہرے پر غصہ بھی تھا، گھبراہٹ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی کو اغوا کروایا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا، میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے، بہاؤالدین شدت نے کہا۔ میں سوچ یہی رہا ہوں کہ کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ القہری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں، الناصر نے کہا۔ اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کریں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ خدائے ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صحرا کے گشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ 2 سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اسے کوئی ملنے آئے تو وہ اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات ملتوی نہیں کیا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کے چہرہ گرد سے لپٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوششوں میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے۔ وہ لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں
عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں ہے، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک لاش پیٹ کے بل تھی، اس کے پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا۔ دوسری لاش کی گردن میں تیر اترا ہوا تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے امیر مصر کو، جو ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا، شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنوں؟ اس سنتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمیوں کو مارا تھا، سلطان ایوبی کو سارا واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی وحشہ ہو؟ سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا۔ معلوم یہی ہوتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ ان کے خنجر دیکھے۔ اس نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے جن کے ساتھ ایک ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کا حفاظتی دستے کے خاص ساختہ کے خنجر تھے۔ ان کے دستوں پر کسر خلافت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں کسر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے، اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ لاشیں اٹھاؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو، سلطان ایوبی نے کہا۔ پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں، علی بن سفیان نے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی بن سفیان کے ساتھ کسر خلافت کا ایک کماندار آ گیا۔ اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے۔ ان کی چھٹی 7 دن رہتی تھی۔ کوئی اور سپاہی بھی چھٹی پر ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ 2 اور ہیں۔ کیا وہ ان کے ساتھ ہی چھٹی پر گئے تھے؟ اکٹھے گئے تھے، کماندار نے جواب دیا، اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا دیا تھا۔ اس نے کہا، یہ سوڈان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خون خواری میں مشہور ہے۔ ان میں فرعونوں کے وقت کی کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ قبیلہ ہر 3 سال بعد ایک جشن مناتا ہے۔ یہ ایک میلہ ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتیں رہتا ہے۔ دن ایسے مقرر کرتے ہیں کہ چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے۔ میلے میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں۔ میلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ اس میلے سے 1 ماہ پہلے ہی ارد گرد بلکہ قاہرہ تک کے لوگ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں، وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ ان دنوں خانہ بدوش بھی اسی علاقے سے دور چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں اور اس میلے میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں سوڈانی اسی میلے کے لیے چھٹی پر گئے تھے۔ میلہ 3 روز بعد شروع ہو رہا ہے۔ کیا ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کماندار نے جواب دیا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر بھی لڑکیاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خونخوار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے گھاکوں میں مصر کے امیر، وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں۔ میلے میں ایسی عارضی قوا خانے بھی کھل جاتے ہیں جہاں جوا، شراب اور عورت کے شدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پر اسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور ایک غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا، جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں، کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناچتا اور شراب پیتا ہے۔ خلیفہ نے محافظ دستے کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمام تر محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا رہتا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اس دستے کو صبح کھڑا کیا گیا تھا۔ کمانداروں اور عہدیداروں کو نہ کھانے کی اجازت دی گئی تھی نہ پینے کی۔ رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی۔ جس کسی نے اغوا میں مدد دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا۔ اگر لڑکی خود باہر گئی ہوتی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوتی۔ ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہے۔
खलीफा रजब को टोकने नहीं दे रहा था। उसने रजब से कहा था, मुझे लड़की का अफसोस नहीं है, परेशानी ये है कि जो इतने कड़े पहरे से लड़की को अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे ये सबूत चाहिए कि लड़की को सलाहुद्दीन अयूबी ने अगवा कराया है। रजब ने ही अगवा का बहतान सुल्तान अयूबी के सर पर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रजब सबूत कहाँ से लाता, उसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफिज दस्ते के सामने गया, गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर से दोहराने लगा कि दरवाजे पर खड़े संतरियों ने दरवाज़ा खोल दिए और ऐलान किया, अमीर मिस्र तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े दरवाजे में सुल्तान अयूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। उसके आगे 2 मुहाफिज सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और एक बाएं था। इनके पीछे सुल्तान अयूबी के हाकिम और मशीर थे। इनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को इतला भेज दी थी कि सलाहुद्दीन अयूबी आया है। सब ने देखा कि सुल्तान अयूबी के इस जुलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी थी, एक सीधी दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ वो 3 छतर सवार थे जिन्होंने इन हबशियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अयूबी और उसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान अयूबी ने उसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। झुककर उससे मुसाफा किया और उसका हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था कि मैं आपके हरम की लड़की वापस कर दूं। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफिजों की लाशें लाया हूं। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी और मैं हजूर की खिदमत अक़दस में ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी आपकी फ़ौज का सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो उसी का भेजा हुआ है। खलीफा ने सलाहुद्दीन अयूबी के तेवर भांप लिए। उसे फातमी खलीफा का ज़मीर गुनाहों के बोझ से कराह रहा था। वो सुल्तान अयूबी की बारोब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अयूबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी, अंदर आओ। मेरी हैसियत अभी मुलजिम की है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं अगवा का मुलजिम नहीं हूँ। खुदाए जुलजलाल ने मेरी मदद फरमाई है और 2 लाशें भेजी हैं। ये लाशें बोलेंगी नहीं। इनकी खामोशी और उनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाहुद्दीन अयूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं है जो कसर खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लूँगा अंदर नहीं जाऊँगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा कुचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफिज दस्ता खड़ा था। सुल्तान अयूबी ने लाशें उठवाकर उस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज़ से कहा, 8-8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमानदार और ओहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। इनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा कि ये उनके साथी थे। 8 और सिपाही आए, फिर 8 और आए। इसी तरह 8-8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें उनके फलां फलां साथियों की हैं। सलाहुद्दीन खलीफा ने कहा, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसर खिलाफत के 2 मुहाफिजों की हैं। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने उस गश्ती संतरी से जिसने उन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहराए। उसने सारा वाक़या खलीफा को सुना दिया। वो ख़त्म कर चुका तो सुल्तान अयूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई, वो सुडानी हबशियों के मेले में फ़रोख्त होने के लिए गई है। खलीफा शर्मिंदा हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान अयूबी से कहा, वो अंदर चले। सुल्तान अयूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस लड़की को ज़िंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाज़िरी दूंगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफे के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकूहा बीवी नहीं वहशा थी, मेरे लिए ज़रा बर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फ़राइज़ सौंपे हैं। मेरी परेशानी ये नहीं है कि एक लड़की अगवा हो गई है। खलीफा ने कहा, असल परेशानी ये है कि इस तरह लड़कियां अगवा होने लगी तो मुल्क में कानून का क्या हाशर होगा, और मेरी परेशानी ये है कि सल्तनत इस्लामिया अगवा हो रही है। सुल्तान अयूबी ने कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मेरा शोबा सुराग रसानी लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। खलीफा सुल्तान अयूबी को ज़रा परे ले गया और कहा, सलाहुद्दीन, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अयूब सुल्तान अयूबी के वालिद मोहतरम का बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा बराबर एहतराम नहीं है। और मुझे आज बताया गया है कि जामिया मस्जिद के खतीब
امیر العام نے ایک گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے کہ میں اسے اس کی گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شے پر تو یہ ایسا نہیں کیا؟ میری شے پر نہیں، میرے حکم سے اس نے خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف آپ کا نام نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ پانچوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں تو باہر آ جائے۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سلطان ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو منجنیکوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔